السلام علیکم جی. کچھ چیزیں لاشعوری طور پہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں جو ہیں کچھ فکر ہوتے ہیں جو اٹک جاتے ہیں. مطلب کچھ لوگ محاورتاً کہتے ہیں کہ لو اتنے تو 70-100 بندہ آیا پیا تو سانو ہی بلا لے. میرا مطلب ہے وہ 70-100 اب ان کے ذہن کے اندر آ گیا. 18-180 17-180 نہیں 16-180 اور نہیں یار پتہ نہیں کی سی 18-180 وہ والا پتہ نہیں. اب عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا ہوگا, کیا یہ انہوں نے جب وہ ان کے ایم پی ایس جو بکے تھے تو ان کی ادائیگی کا کوئی حساب ہوگا, کوئی حساب تو ہوگا. تو 180 کا حساب تھا ان کا. تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم نشانیاں ہیں آپ کے لیے اے ایمان والو. اچھا دوسرا کیا ہو سکتا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. میرا مطلب ہے کوئی فگر ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کے ذہن کے اندر آج کل جو ہے ایک تو ویسے بوندھلے ہوئے ہیں, اور یہ چونکہ ہمیں بہت گالیاں بکی جاتی ہیں اور اس طرح کی باتیں ان کے فالورز اور ان کے پالتوؤں کی طرف سے کہی جاتی ہیں, تو میں کہا ایک کا دسیو پیش کر دیا. تو ایک تو وہ خود ذہنی طور پہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہوئے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی نے بغاوت کر دی ہے. ان کی پارٹی کہتی ہے جی لانگ مارچ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو پیسے کڈو. تو عمران احمد خان نیازی اپنا جلندر دے پٹھان, ٹھیک ہے, لودھی پٹھانا دی شاخ جلندر دے, انہوں نے قمیض دے جیب نہیں رکھی کدی کہ پیسے نہ رکھنے پہ جان, ٹھیک ہے. وہ جیب میں سے پیسے کیسے نکال کے دے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا پیسے کہاں سے آئیں؟ وہ نئے جو فنانسرز ان کے آئے ہیں, سنا ہے ان کے پاس ساری ڈرگ بنی ہے, تو وہ اگر پیسے نکالیں گے تو پھڑے جائیں گے. تو لہٰذا ان کے پیسے بھی نہیں ہیں قابل قبول نا, کیونکہ وہ اگر پیسے نکلیں گے اور سرکولیٹ کریں گے نا, کہیں نہ کہیں بیل بج جائے گی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. جہاز پر کے وہ بندہ پیسے نہ لے آیا ہے, فیصلہ آباد آئے گا, لیکن اور عنقریب آپ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر اس کو کسی اعلیٰ عہدے پہ بھی دیکھیں گے, لیکن اس کے پیسے جو ہیں وہ ابھی خرچ نہ کرنے کا فیصلہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کا. اطلاعات ہیں ان کنفرم, اور اس طرح کی اطلاعات کنفرم نہیں ہوتی. تو وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی اس فیصلے کے بعد, عمران صاحب جو تھے وہ مارچ کے حامی تھے. انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے مارچ کر لیتے ہیں, بندے ہمارے پاس ہیں, لانے جانے کا اور کھلانے کا اور ناچ کروانے کا کرایہ آپ دے دیجئے. تو اس کے اوپر پھر جناب جو عمران احمد خان نیازی اس کو پھر پیچھے ہو گئے نہیں پھر کرایہ تو نہیں نا. پھر جناب انہوں نے وہ تقریر فرمائی جس کے اندر انہوں نے 1100 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا نواز شریف فیملی کے اوپر. 1100 ارب روپیہ جو ہے اس کے ذہن پہ کیوں چھایا ہوا ہے, میں آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے اندر جو تھا وہ کرونا جو تھا اس کا جب غلغلہ ہوا تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے 1100 ارب روپے کا پیکج دیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 4-4.5 ارب ڈالر جو تھا وہ ہمیں ملا تھا اس سے, کیا نام ہے اس کا, IMF ورلڈ بینک اور یہ سارا ملو کے کرونا سے نپٹنے کے لیے جو اسپیشل پیکج دیا تھا 4-4.5 ارب ڈالر کا. تو وہ انہوں نے خیر بانٹ دیا اپنے لوگوں کے اندر, اور IMF اور ورلڈ بینک کو اسی بات کا شکوہ تھا اور ہے اور رہے گا. اور ان کو جب انہوں نے ہم سے حساب کتاب مانگا تو ہم نے جو تھی وہ رپورٹ لکھوا دی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مس اپروپریشن کی نشاندہی کی. 1200 ارب روپے کی مس اپروپریشن ہوئی تھی. تو 1100 ارب روپے کا اس کے ذہن کے اندر وہ خناس. اچھا پھر موصوف جو تھے وہ ایک فائن مارننگ پتہ چلا کہ وہ کراچی جا رہے ہیں, اور کراچی ان کا پہنچنا, کراچی میں قدم رنجہ فرمانا, جو وہاں کے ٹریڈیشنل لینڈ گرابر, قبضہ مافیا, ہیومن سمگلر کے اندر انوالو ہیں, ان کو پارٹی کی صفوں میں شامل کرنا, یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہاں پہ کراچی میں گئے اور ان کے دورے کو بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ, فین فیئر کے ساتھ سیلیبریٹ کیا گیا کہ جیسے ایک دیوتا ہے, ایک مہاتما ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے, اور وہ جا کے وہاں پہ کراچی کے اندر کوئی بہت بڑی ریولوشن لے آئے گا. اور وہاں پہ انہوں نے پھر جلسہ فرمایا, اور جلسہ فرما کے اور اس گورنر ہاؤس کے اندر بھی ان کا بندہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت, اور انہوں نے ایک 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا, دوسری دفعہ 1100 ارب روپیہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد جناب وہ 1100 ارب روپے میں سے کراچی والے کہتے ہیں کہ ہمیں 11 روپیے بھی نہیں ملے.
کراچی کی جو قیادت ہے وہ کہتی ہے ہو سکتا ہے سندھ صوبے کو مل گئے ہوں اور سندھ سرکار جو ہے سائیں سرکار وہ مراد علی شاہ جو ہے اوپر سے کھا گئے ہوں اور جناب وہ پتہ ہی نہ چلا ہو کسی کو. میرا مطلب ہے کوئی بھی یوتھیا اس طرح کی تھیری گھڑ سکتا ہے نا کہ وہ تو مراد علی شاہ جیب میں ڈال کے لانچوں میں ڈال کے اس نے دبئی بھجوا دیا تھا. یہ وہ ساری کہانیاں ہیں. جب صفحہ 1 تھا تو پھر اس وقت حوالدار جو تھے یہ کہانیاں گھڑ گھڑ کے یوتھیوں کو دیا کرتے تھے اور یوتھی ہر محلے کے اندر گایا کرتے تھے کہ شرجیل میمن لانچوں میں بھر کے $4 ارب دبئی لے گئے. ٹھیک ہے, شرجیل میمن کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. شرجیل میمن ایک بدتمیز آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن شرجیل میمن ایڈا کمپیٹنٹ بھی نہیں گا کہ $4 ارب ہی اندر کر دیں. اور شرجیل میمن کی گردن کو تو جس طرح بغلے کی گردن کو نہیں پکڑتے جب وہ نکل لیتا ہے تو اس کی گردن کو یہاں سے کڑا ڈالا ہوتا ہے تو مچھلی آگے نہیں جا سکتی, تو پھر وہ سارس کی چونچ کھول کے اس میں سے نکالی جاتی ہے. اس طرح اگر یہ اس طرح اس کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو زرداری صاحب نے تو شرجیل میمن کے منہ سے ایسے مچھلی نکالنی تھی. $4 ارب کہہ کے ایکسٹرنل نہیں اس کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی. وہ بیچارہ ہاتھ جوڑتا پھرتا کہ صحیح ایسا کیسے ہو سکتا ہے, صحیح آپ کو پڑا پتا ہے, صحیح میں کہاں سے پیسے پورے کر کے جو ہے اپنی سیاست کرتا ہوں, صحیح. لیکن شرجیل میمن کو ایک دفعہ تو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا. اور یہ آپ ان خبروں آپ اس طرح کی کہانیوں کے اندر اگر لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو خطا کھائیں گے. مطلب جیسے وہ ہے نا ایون فیلڈ کے فلیٹس, یوتھیوں نے جو لکھ کے لگایا, وہ چیپیاں نہیں بنائی ہوتی جو باقاعدہ شیئر ہو جاتی ہیں, اس کے اندر لگایا ہوا ہے کہ اس کی مالیت $1600 ارب. اب $1600 ارب اگر آج کے ریٹ کے اوپر بھی ہم کیلکولیٹ کر لیں اور ڈالر کو 200 کا بھی سمجھ لیں, ویسے وہ $250 کا ہے لیکن 200 کا بھی سمجھ لیں تو تقریباً $8 ارب. چلیں 8 نہ کریں, $7 ارب کا وہ ہو گیا یار. او یار میرا مطلب ہے کہ اس فلیٹ میں سے کوئی ہیرے نکلتے ہیں, سونا نکلتا ہے, کیا نکلتا ہے یار. وہ $7 ارب کا فلیٹ ہو گیا. وہ 10 نہیں تو 12 مرلے کا فلیٹ ہوگا, چلو کنال کا ہو جائے گا یار. 10 ارب مطلب $7 ارب کا فلیٹ ہو گیا, $1400 ارب کا فلیٹ ہو گیا یار. کو خدا کا کرو خوف کرو. لیکن اس طرح کی تحریریں لکھ کے نا چیپیوں کے اوپر, تو یہ مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر چونکہ ایک مافیا ہے, انفارمیشن سے پلے کرنے کا مافیا ہے, چونکہ ارسلان خالد بیٹا ارسلان خالد جو ہے, ویسے عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں, اس کے ساتھ ہاتھ ضرور ہوا ہے, ایسے نازک حصے سے پکڑا ہے پیرنی پنکی نے کہ اس کو طلاق نہیں دے سکے گا. اس نے کیا کیا ہے, اس نے اس کا جتنا بھی جھوٹ کا کاروبار ہے نا یہ سوشل میڈیا, اس کو پنکی پیرنی نے اپنے ہاتھ میں کر لیا. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو, وہ ایک جو آڈیو لیک ہوئی تھی نا, اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو اس میں پنکی پیرنی کہہ رہی ہے نا کہ بیٹا ارسلان اس کو غداری سے منسلک کرنا. انہوں نے اچھا ابھی وہ آیا نہیں تھا کہ گوشی جو ہے وہ گوگی جو ہے وہ اور پنکی کا کیا ریکٹ کام کر رہا پنجاب کے اندر ہے ہر ٹرانسفر کے اوپر, ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ گوگی گئی تو اس کی جگہ پہ گوگا رکھ لیا ہوا, انہوں نے انس مونس کو رکھ لیا ہوا نا. وہ جو پہلے کام گوگی کرتی تھی اب وہ مونس صاحب فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح وہ واردات ڈالتی ہے یہ اس نے نہیں, میرا مطلب کسی کو کانوں کان خبر ہونے دی کہ اصل میں وہ خاتون جو ہے اس کا ایک پہلو تو وہ تھا جو آپ نے سنا کہ وہ بیٹے ارسلان سے بات کر رہی ہے, لیکن دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ اس کی رپورٹنگ اتھارٹی ہے اور اس کو بتا رہی ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی نا, تو اس لیے آپ میری بات سنیں, ٹھیک ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, یہ کرنا, وہ کرنا. اس گفتگو سے یہ بھی لگتا ہے کہ پہلے بھی وہ اس طرح کے موضوعات پہ ارسلان کو ہدایات جاری کرتی رہتی ہے, پھر وہ ایک کامن اس ڈکشن کے اندر بات کر رہے ہیں, مطلب جو الفاظ وہ کہہ رہی ہے وہ الفاظ ارسلان سمجھ رہا ہے اور جو الفاظ ارسلان کہہ رہا ہے وہ الفاظ وہ سمجھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے ان کی ایک کامن ڈکشن بھی ڈیولپ ہو چکی ہے. یہ ایک آدھ دفعہ کے کمیونیکیشن سے نہیں ہوتی, یہ ہوتی کہ جب آپ فریکوینٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, باہمی ایک جگہ پہ رہتے ہوئے کام کر رہے ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ کی ساری فیکٹری جو تھی جو عمران احمد خان نیازی نے قائم کی تھی, جس کے ذریعے مخالفین کی کردار کشیاں کی گئیں, جس کے ذریعے مخالفین کی بیٹیوں کے بارے میں بونکا گیا. کیوں؟ کیونکہ اپنی بیٹی نجائز تھی نا, تو دوسروں کی پہلے ہی بیٹیاں نجائز ثابت کر دو.
اپنے اوورسیز اثاثے جو اپنی بہن کے اوورسیز اثاثے بینامی ہے نا تو دوسروں کے پہلے بینامی کہنے شروع کر دو. یہ جو بھی الزام جب بھی کہیں پہ بھی کسی بھی وقت کسی کے خلاف لگائے فوری طور پہ اس کے پیچھے مڑ کے دیکھا کریں, لال لکیر کے علاوہ اور کیا ہے, اس کے مطلب پیچھے مڑ کے دیکھا کریں کہ یہ اس وقت خود کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ لمحہ موجود میں جو جرم کر رہا ہوتا ہے بعین ہی اسی وقت اس کا الزام دوسروں پہ لگا کے اس کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے, تاکہ اگر کل کو یہ کہے تو ٹھیک ہے نا, نواز شریف بھی تو ہوا تھا نا, کرپٹ ثابت ہوا تھا نا, تو میں بھی ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. یو بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے منہ سے تو وہ یہ بک رہا ہے نا کہ آپ مجھے نواز شریف کے بغیر برابر کھڑا نہ کریں, لیکن ان دی لائن بٹوین دی لائن یہ مطلب پھینک رہا ہے کہ جناب میں اور نواز شریف برابر ہو گئے کیونکہ وہ بھی کرپٹ اور نائل ہوا تھا, میں بھی کرپٹ اور نائل ہوا تھا. آپ کا دھیان ادھر ڈائیورٹ کروانا ہے تاکہ آپ اس کے دوسرے پہلوؤں کے اوپر نظر نہ ڈال سکیں, ٹھیک ہے. ٹڈی کا کائیاں چیز ہوئے گی. لیکن عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے, اور ہاتھ یہ ہوا ہے کہ پنکی پیرنی نے اس کی سب سے لیتھل ویپن یعنی کہ اس کی جو ابلاغی ٹیم ہے, سوشل میڈیا کے دگڑ دلے ہیں اور اس کے اوپر جھوٹ بولنے اور بکنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹیم کے اوپر کر لیا ہے قبضہ. لڑائی اس کے اندر یہ ہونی ہے کہ جو اپنا اس کے عمران خان کے جو سپانسر ہیں, جب انہوں نے اس دگڑ دلی ٹیم کو ادائیگیاں کرنے سے انکار کرنا ہے جو کہ وہ ادائیگیاں کر رہے ہیں عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر, جب اس کو کنٹرول پنکی پیرنی کر رہی ہوگی, اور پنکی پیرنی کسی بھی وقت ڈچ کر سکتی ہے اور کرے گی, اور جب وہ کرے گی تو یہ ان لوگوں کو کہے گا کہ انہوں ادائیگیاں بند کر دو. آج کل بھی ادائیگیاں بند ہوئی ہیں. کل کا ایشو آپ نے نوٹ کیا, کل کا ایشو جب تک اس کی نااہلی کا نہیں آیا سوشل میڈیا کے اوپر, پہلے 6 ٹرینڈ تک پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی, تو جیسے پھر آیا تو پھر انہوں نے پیسے لگائے اور پھر ٹاپ کے اوپر اپنی ٹرینڈ لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادائیگیاں بہت ساری جگہوں کے اوپر نہیں ہو پا رہی, پیسوں کی کمی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ میرے خیال کے اندر نہیں ہونی چاہیے. مجھے یاد آ گیا ہمارے دفتر کے اندر ملازمین کی سیلریاں 4 مہینے سے نہیں دی گئی تھیں, لیکن صاحب نے نئی گاڑی خرید لی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بدماشی ہے. انہوں نے کہا وہ گاڑی کے لیے بجٹ ایلوکیٹڈ تھا اور ملازمین کو سیلریاں تو تب ملیں گی جب اشتہارات والے پیسے دیں گے, وہ تو پہلے کا بجٹ ایلوکیٹڈ تھا تو وہ میں نے لے لی. تو بھائی جان وہ ہو سکتا ہے کسی جگہ کے لیے بجٹ پہلے کا ایلوکیٹڈ ہو, اس کے ہیڈ ادھر کنورٹ ہو رہے ہوں, اور یہ جو ادھر والے پیسے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جلائے جا رہے تھے, باقاعدہ جیسے تندور میں ڈالر نہیں ڈالتے آپ ڈالیں اور وہ جلتے جائیں, اس طرح جلائے جا رہے تھے, وہ جلانا بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے نوٹ کیا, اگر نہیں کیا تو پھر ضرور کیجئے. اور کل جب چل رہی تھی کیمپین, اس سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے عمران احمد خان نیازی کا ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ کے اندر کہیں نام و نشان نہیں تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ اسے پتا تھا پرسوں ہی, یعنی کہ جمعرات کے روز ہی پتہ چل گیا, تو اس نے کہا میں تو واٹس ایپ بھی کر دیے تھے کہ میں نائل ہونے جا رہا ہوں. باتیں سنی جانی آپ نے اور اس کو انجوائے بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ میں ان کی 2 نمبری سمجھنی بھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.